تعارف سورۃ الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام: اس سورہ مبارکہ کا نام الحجرات ہے۔ یہ کلمہ آیت نمبر 4 میں مذکور ہے۔ اس میں 2 رکوع، 18 آیتیں، 335 کلمات اور 1476 حروف ہیں۔ زمانہ نزول: حضرت حسن بصری، قتادہ، اکرمہ اور دیگر علماء کے نزدیک یہ ساری صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ باقی آیات مدنی ہیں، صرف آیت نمبر 13 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ آیت نمبر 4 اس وقت نازل ہوئی جب بنی تمیم کا وفد شرف باریابی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر تشریف لے جا چکے تھے۔ وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار نہ کیا، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے کہ باہر آئیے، باہر آئیے۔ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ کتب سیرت کے مطابق یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مدنی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ نیز آیت نمبر 6 میں جس واقعے کا ذکر ہے اس کا تعلق ولید بن عقبہ بن ابی معیط سے ہے اور وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ مضامین: اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کی تعداد اگرچہ صرف 18 ہے، لیکن اس میں نہایت اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں جن پر اعتقاد، اخلاق، سیرت اور کردار کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور جن کی برکت سے معاشرے میں انس، محبت اور ایثار کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت کے ادب و احترام کے بارے میں حتمی احکام صادر فرمائے، صاف صاف بتا دیا کہ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے گستاخانہ لہجے میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز بھی اونچی کی تو عمر بھر کے اعمال صالحہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہو تو باہر کھڑے ہو کر آوازیں مت دو، بلکہ خاموشی سے انتظار کرو۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اس وقت اپنی معروضات پیش کرو۔ مختلف طریقوں سے بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کا نقش لوح دل پر ثبت فرمایا تاکہ بھولے سے بھی کوئی مومن یہ گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ اتنے سادہ لوح بھی نہ بن جاؤ کہ جس کسی نے کوئی بات کہہ دی فوراً اسے پلے باندھ لیا اور اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ جب بھی کوئی غیر معتبر آدمی کوئی بات آ کر بتائے تو پہلے خوب چھان بین کر لیا کرو، پھر کوئی قدم اٹھایا کرو، ورنہ شدید ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں صراحتاً اعلان کر دیا کہ ہم نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں میں اسے یوں آراستہ کر دیا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کفر و فسوق کی نفرت اور بغض ان کے دل میں یوں پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جن نفوس قدسیہ کی حالت کلام الہی میں ان نورانی الفاظ سے بیان کی گئی ہو، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا اور ان کے دامن عمل پر کیچڑ اچھالنا بدبختی اور محرومی کی انتہا ہے۔ انسانی معاشرے میں تعلقات کا کشیدہ ہو جانا قطعاً بعید از امکان نہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں تو دوسرے مسلمانوں کو خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں، بلکہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے درمیان صلح کرا دیں اور اپنا پورا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں۔ پھر بھی اگر ایک فریق صلح پر آمادہ نہ ہو تو اس کی امداد کریں جو حق پر ہے۔ آیت نمبر 10 میں تصریح کر دی کہ مومن زمین کے کسی گوشے میں آباد ہو، کوئی بولی بولتا ہو، کسی بھی نسل سے متعلق ہو، جب وہ اس دین کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اخوت اسلامی کے رشتے میں پرو جاتا ہے۔ بیگانگی اور مغایرت کے سارے حجابات یک لخت اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کو صحت مند بنیادوں پر استوار کر کے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان تمام باتوں سے سختی کے ساتھ روک دیا جو دلوں میں نفرت، حقارت، حسد اور عداوت کی تخم ریزی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا، چغلی کھانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا وغیرہ۔
یہ سب باتیں ایسی ہیں جن سے دل ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ آیت نمبر 13 میں ان تمام باطل امتیازات کا کلا کما کر دیا جو انسانی معاشرے کو رنگ، نسل، زبان، دولت وغیرہ کی بنیادوں پر متحارب گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ انہیں بتا دیا کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو اور تمہاری قدر و منزلت کا معیار دولت، حکومت وغیرہ نہیں بلکہ تمہارا تقوی ہے۔ جو زیادہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اسی کا مقام بلند ہوگا۔ یہ آیت اسلام کے معاشرے کی خشت اول ہے جو باطل امتیازات آج بھی بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں کو آپس میں دست و گریبان کیے ہیں۔ اسلام نے اس ایک حکم سے ان تمام کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ آخر میں بتا دیا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ اسلام پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے کہ اس نے اس دین حق کو قبول کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔